الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق
ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال سبحانه وتعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وقال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق وقال سبحانه وتعالى ومن شر حاسد إذا حسد اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کے درمیان اپنی نعمتوں کو تقسیم فرمانے والا ہے۔ اس کے فیصلوں کو نہ تو کوئی ٹال سکتا ہے نہ ان پر کوئی اثر انداز ہو سکتا ہے، بلکہ وہ ہے لا یسأل عما یفعل۔ اس نے خود فرمایا جو وہ کرتا ہے اس سے کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں۔ اب انسان کی اور اللہ کے بندوں کی عافیت اور بہتری اسی میں ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لیں۔ جو لوگ اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لیتے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، اللہ کو ان کی یہ ادا بہت پسند ہے، اور یہ اللہ کے بندوں کا، اللہ کے پیاروں کا کام ہے۔ بہت سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں رہتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کو اپنے ان بندوں کی یہ ادا پسند نہیں، اسی لیے اللہ تعالی نے
اپنے کلام پاک کے ذریعے اور اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ بات بتا دی کہ روز اول سے اللہ کے فیصلوں کو قبول نہ کر کے اللہ نے اگر کسی کو اپنی نعمت سے نواز رکھا ہے اس کے خلاف طرح طرح کے ہتھ کنڈے اختیار کرنا، حسد کی آگ میں جلنا، جس کو اللہ نے نعمت دی ہے اس سے نعمت چھیننے کی کوشش کرنا یا اس سے نعمت کو زائل کرنے میں لگے رہنا، یہ اللہ کے دشمنوں کا کام ہے۔ روز اول سے پہلی نافرمانی سے دیکھ لیجئے اور تاریخ عالم پر نظر دوڑا کر دیکھیے، پیچھے ان تمام جرائم اور نافرمانیوں کے یہی چیز نظر آتی ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ یہ حسد کرنا یہ یہودیوں کا کام ہے۔ اگر آپ مزید مطالعہ کو وسیع کریں تو آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ حسد کرنا مشرکین مکہ کا بھی کام تھا۔ صحیح مسلم میں طویل حدیث موجود ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام تشریف لائے مکہ مکرمہ اور اللہ کے گھر کا طواف کرنے لگے، تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ یہ بخاروں کے ستائے ہوئے، یہ دیہاتی ماحول میں رہنے والے، یہ بڑے لاغر اور کمزور ہو چکے ہیں، کہاں ان سے بیت اللہ کا طواف ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اسی بات کے نتیجے میں کہا تھا، میرے صحابہ، ہم اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے رمل بھی کریں گے اور سعی بھی کریں گے، پہلوانوں والی چال چل کے دکھائیں گے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مسلمان اللہ کی عبادت کے لیے کبھی بھی کمزور نہیں پڑتا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان یہ ہے، فرماتے ہیں جو وہ مشرکین مکہ تھے نا، حقیقت یہ ہے کہ یحسدونہ وفی روایت ہم قوم حسد، فرماتے ہیں اصل میں ان بدبختوں کو اللہ کے نبی سے بڑا حسد تھا۔ اصل بات یہ تھی، کہتے ہیں وہ تھی ہی حسد والی قوم، ہر وقت حسد کی آگ میں جلتے رہنا۔ مکہ والوں کی راہ میں اسلام کو قبول کرنے کے لیے کون سی چیز رکاوٹ تھی؟ یہی نہ کہ وہ کہتے تھے ہر معاملے میں ہم نے یہ بنو ہاشم، یہ بنو مطلب، یہ ان کے خاندان کے لوگ، ہم نے ان کا ہر فیلڈ میں، ہر نیکی میں مقابلہ کیا ہے، اگر آج ان کے فرزند کو ہم نبی رسول تسلیم کر لیں تو باقی کے قبائل کہاں جائیں گے؟ ان میں کون نبی رسول ہوگا؟ یہ تھا وہ حسد۔ پھر اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حسد کرنا منافقوں کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے آئے مدینہ منورہ، اس سے پہلے یہ یثرب کے لوگ جو اللہ کے نبی کے آنے سے یثرب بن گیا مدینہ، یہاں کے باسی پوری تیاری کر چکے تھے عبداللہ بن ابی بن سلول کو اپنا سردار بنانے کی، اس کے لیے پوری تیاری، اور اس کو تاج پہنانا ہے، اعلان ہونا ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے اس کے سارے منصوبے خاک میں مل گئے۔ اب اس نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن ہمیشہ حسد کی آگ میں جلتا ہی رہا۔
کتنے مواقع ہیں مرتے دم تک اس نے حسد نہیں چھوڑا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہمیشہ نافرمانی اور مخالفت والا انداز، اور اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں چودراہٹ والے انداز میں ہی رکھا۔ تو یہ باتیں ہمارے سامنے اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ میرے عزیزوں، میرے پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں، تشریف لانے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، یہ حسد کرنا یہودیوں کا کام ضرور ہے، مشرکوں کا کام ضرور ہے، منافقوں کا کام ضرور ہے، لیکن مسلمانوں کا، مومنوں کا کام نہیں ہے۔ اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو بتایا، آپ نے کہا ایک بیماری ایسی ہے جو امت در امت چلی آ رہی ہے، سنو وہ بیماری تمہیں بھی اپنے گھیرے میں لے گی، لیکن تم نے ساتھ ساتھ علاج کیے رکھنا ہے۔ سن لیجئے حدیث مبارک جو جامع ترمذی میں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، دب الیکم داء الامم من قبلکم، آپ نے فرمایا تمہاری طرف بھی ساری امتوں کی ایک بیماری وہ آئے گی، تمہارے اندر چل نکلے گی، لیکن فرمایا قبلکم، تھی یہ تم سے پہلے والی امتوں میں۔ اس کا مطلب ہے کوئی بھی امت اس سے خالی نہ رہ سکی، ایسی خوفناک بیماری ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ الحسد والبغضاء، آپ نے فرمایا وہ ہے حسد اور بغض، دل کے اندر کڑتے رہنا، نفرتوں کو پالنا، حسد رکھنا، غصہ رکھنا، بغض کی آگ میں جلتے رہنا۔ پھر آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں سنو، ہی الحالقۃ لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین، آپ نے فرمایا یہ بالکل صفایا کر دینے والی بیماری ہے، بالکل مونڈ کے رکھ دینے والی۔ جیسے کسی نے سر کے بال منڈوائے ہونا تو آپ دیکھیں کہ اس کے سر پہ کوئی بال نظر نہیں آتا، یہ لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے۔ آپ نے فرمایا ہی الحالقہ، حلق سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب حاجی اللہ کے گھر جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو وہاں پر ایک عمل ہوتا ہے بالوں کو منڈوانے کا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حلق، ہا لام قاف، وہی الفاظ۔ فرمایا ہی الحالقہ، یہ بالکل مونڈ کے رکھ دینے والی ہے۔ لا اقول تحلق الشعر، آپ نے فرمایا میں نہیں یہ کہہ رہا کہ بالوں کو مونڈ دیتی ہے، ولیکن تحلق الدین، جس میں حسد کی بیماری آ جائے اس کا دین مونڈ کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ اکبر! تصور کیجئے ہم بڑا دین کا کام بھی کریں، نمازیں پڑھیں، رمضان آئے تو ہم نیکیوں کے انبار لگا دیں، نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھیں اور اپنے تئیں بڑے خوش ہوں، لیکن اگر اندر دل میں حسد کی آگ جل رہی ہے تو پھر میرے عزیزو فائدہ نہیں، دین تو ساتھ ساتھ مونڈا جا رہا ہے، صفائی ہو رہی ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے علاج بتایا، لیکن اس سے پہلے قسم اٹھا کے بات کہی، فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، آپ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کی قسم، کس زبان سے؟ نبوت والی زبان سے، جس سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں، جب نکلا ہمیشہ سچ نکلا۔ اس زبان سے کیا الفاظ ہیں؟ والذی نفسی بیدہ، فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا،
تم اس وقت تک جنت میں جا ہی نہیں سکتے جب تک مومن نہ بن جاؤ۔ مومن بنو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ دیکھیے بات کہاں سے شروع ہوئی ہے، غور سے سنیے ان احادیث رسول کو۔ بات یہاں اللہ کے نبی نے یہ نہیں بتائی پہلے جو ایمان کے منافی میں اور آپ سمجھتے ہیں، کفر کر لیا، کوئی شرک کر لیا، کوئی اور بڑا گناہ کر لیا، یہ وہ گناہ ہے جس کو آج ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ کوئی خوش قسمت ہی ہوگا جس کے دل میں حسد نہ ہو، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا دی امتوں کی بیماری تم میں بھی آ جائے گی۔ پھر فرمایا اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہیں بنتے، اور فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور اس وقت تک مومن بن ہی نہیں سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ دل میں حسد ہو تو محبت ہوتی ہے، جس کے خلاف دل میں نفرت ہو تو اس کے متعلق دل میں محبت نہیں ہوا کرتی۔ دیکھ لیجئے ایمان کے منافی کیا چیز آ گئی۔ یہ حسد چونکہ محبت ختم کر دینے والا ہے، اس لیے کہا محبت ختم تو ایمان ختم۔ اگر ایمان ختم تو جنت کا داخلہ مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہا مومن نہیں بن سکتے جب تک محبت نہ کرو۔ اب سنیے علاج، فرمایا افلا انبئکم بما یثبت ذلک لکم، کیا تمہیں ایک چیز ایسی نہ بتاؤں کہ جس کی بدولت تم اس کا علاج کر لو، اس دین کو موڑ دینے والی بیماری کا علاج ہو جائے، آپس میں محبتیں بڑھیں اور ایمان پروان چڑھے۔ یہ آپ نے سوال کیا، متوجہ کیا، اور ساتھ ہی حکم جاری فرمایا افشوا السلام، آپس میں سلام کو عام کر دو۔ جب ملتے وقت سلامتی کی دعائیں دو گے نا تو اللہ محبتیں ویسے ہی بڑھا دے گا۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی ساری باتیں اس میں اکٹھی فرما دی۔ امتوں کی بیماری کیا ہے؟ حسد۔ پھر اس حسد کا کتنا خوفناک نتیجہ ہے، دین ہی مونڈ کے رکھ دیتا ہے حسد۔ علاج پھر کیا ہے؟ اپنے ایمان کو بچاؤ، آپس میں محبتوں کو پروان چڑھاؤ، اور اس کے لیے قیمتی نسخہ ہے کہ آپس میں سلام کو عام کر دو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک اور بڑی خوبصورت حدیث میں آرڈر جاری کیے ہیں، اور ان آرڈرز کو ذرا دھیان سے اور توجہ سے سنیے، اور ساتھ ساتھ اپنے وجود پر، اپنی زندگی پر نظر بھی ڈالیے۔ میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو سچی بات یہ ہے دوران مطالعہ میں ہل کے رہ گیا، جس چیز سے میرے آپ کے نبی نے ہمیں منع کیا ہے آج اس چیز کے اندر ہم پوری طرح سے گرفتار ہو چکے ہیں۔ سنیے گا ذرا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا کونوا عباد اللہ اخوانا۔ آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں تم نے آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہیں کرنا۔ اور امتیں کرتی رہی ہیں، کرتی رہیں، لیکن تم نے آپس میں حسد نہیں کرنا، پہلا حکم۔ دوسرا حکم فرمایا وَلَا تَبَاغَضُوا، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہیں رکھنا، دلوں میں نفرتیں، کدورتیں، بغض۔ اور کر لیجئے ان فرامین عالیہ پر۔ اگلا حکم کیا ہے؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور ایک دوسرے کی جاسوسی بھی نہیں کرنی۔ کدھر جا رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے، کیا اس کے شب و روز ہیں، چھپ چھپا کر کسی کی جاسوسی کرنا، اس کے افعال پر نظر رکھنا۔ اور اگلا آرڈر وَلَا تَحَسَّسُوا،
اور چوری چھپے کسی کی بات کو بھی نہیں سننا. غور کر لیجئے، نہ فعل کے لحاظ سے نہ قول کے لحاظ سے. فعل کیا ہے؟ کوئی بندہ جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کیا اس کے معاملات ہیں. اور قول کے لحاظ سے کیا بات اس کی کیا ہے، اس نے کسی سے چھپ کے بات کرنی ہے، ٹو میں لگے رہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کر دیا، نہ تمہیں کسی کے افعال کی جاسوسی کی ضرورت ہے، نہ کسی کے اقوال کی جاسوسی کی ضرورت ہے. 4 باتیں ہو گئی، 5ویں بھی سن لیجئے. فرمایا وَلَا تَنَاجَشُوا، مارکیٹوں میں کاروبار کرتے ہو اور اسی طرح سے زندگی کے معاملات چلتے ہیں، ڈیلز ہوتی ہیں. فرمایا کسی بھی چیز کا ریٹ بڑھانے کے لیے بولیاں نہ لگاؤ تاکہ کوئی انجان بندہ دھوکے میں آ جائے. چیز ہوتی ہے 10 روپے کی، ایسے ہی جنہوں نے نہ خریدنا نہ لینا نہ دینا وہ آ جاتے ہیں میدان میں. مارکیٹس کے لوگ زیادہ ان چیزوں سے واقف ہیں، باقاعدہ آگے انہوں نے ٹاؤٹ رکھے ہوتے ہیں جو ریٹ بڑھاتے ہیں چیز کا. میں اتنے دیتا ہوں، لینی دینی کوئی نہیں ہوتی. بعض اوقات بیچنے والے کے اپنے بندے ہوتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں، وہ ریٹ لگاتے ہیں تاکہ چیز کی قیمت بڑھے. یہ کیا ہے؟ نجش. فرمایا وَلَا تَنَاجَشُوا، میری امت کے لوگوں یہ کام بھی نہ کرنا. بندہ لینے کے لیے آیا چیز، وہ سمجھتا پتہ نہیں کتنی قیمتی چیز ہے، دھوکے میں آ جائے گا. آپ علیہ السلام نے اس سے منع فرما دیا. 5 چیزیں اس حدیث میں ذکر ہوئی ہیں، ہم سب ذرا غور کریں آج ان میں سے کتنی چیزوں میں ہم مبتلا ہیں. حسد، بغض، دوسروں کی جاسوسی کرنا، اپنے گریبان میں نہ جھانکنا، اپنے اقوال اور اپنے افعال کی اصلاح کا وقت نہیں، دوسروں کی جاسوسی کا بڑا وقت ہے. پھر اسی طرح جو ہمارے کاروبار چل رہے ہیں، ہماری ڈیلز چل رہی ہیں، ہم لینے دینے کے معاملات کر رہے ہیں، ہمارے لیے ہدایات کیا تھیں اور آج ہم کھڑے کہاں پر ہیں. اس لیے آپ نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. بھائی بھائی سے حسد نہیں کرتا، وہ بھائی کیا جو حسد کرے. بھائی بھائی سے بغض نہیں رکھتا. بھائی اپنے بھائی کی جاسوسی نہیں کرتا. بھائی اگر واقعی بھائی ہے تو اپنے بھائی کی گفتگو چھپ کر نہیں سنتا، اور بھائی اگر واقعی بھائی ہے تو اپنے بھائی کو کبھی بھی کسی چیز کا مصنوعی ریٹ بنا کر یا بنوا کر اس کو فروخت نہیں کرتا. بھائی کہنا بڑا آسان ہے میرے عزیزوں، بھائی بن کے جینا بڑا مشکل ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان 5 چیزوں سے بچو اور اللہ کے بندے بن جاؤ. جن میں یہ کوئی چیزیں ہیں ساری یا ان میں سے کوئی، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کا بندہ اسلامی بھائی چارے پر پورا نہیں اتر رہا. یہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے تعلیمات ہیں، ہمیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. اسی طرح ایک اور حدیث سماعت کیجیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا، اور بڑی دلچسپ حدیث ہے، شاید آج کے دور کی آپ نے عکاسی کر دی، لیکن آپ علیہ السلام نے بڑی اہمیت کی حامل بات ارشاد فرمائی ہے. آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں فواللہ مل فقر اخشا علیکم، اللہ کی قسم مجھے اپنی امت کے فقر کا کوئی ڈر نہیں. مجھے نہیں ڈر کہ میری امت بھوکی مر جائے گی، فقیر ہوگی. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بات کی ہے، ویسے بھی کر دیتے تو سچے ہی سچے تھے، سچے کا فرمان سچائی ہے. لیکن جب اللہ کی قسم اٹھا لی ہے تو اب اس میں کوئی شک کسی لحاظ سے باقی رہتا ہی نہیں ہے. سنیے فواللہ مل فقر اخشا علیکم
فرمایا اللہ کی قسم مجھے تمہارے متعلق فقیری کا کوئی ڈر نہیں، میں نہیں ڈرتا تمہارا نبی کہ میری امت بھوکی مر جائے گی۔ آج دیکھ لینا جی، ہر شخص کے پاس سبحان اللہ اللہ کا دیا ہوا اتنا ہے۔ صحابہ کرام کے دور کی باتیں، اللہ کے نبی کے زمانے کی باتیں ہم پڑھتے ہیں نا تو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے گھر کی کیفیت کیا تھی؟ ہماری مائیں بتاتی ہیں کئی مہینے چولہا ہی نہیں جلتا تھا، کیونکہ گھر میں پکانے کھانے کی چیز ہی کوئی نہیں ہوتی تھی۔ ہم ذرا تصور کریں، ہمارے گھروں میں سال بھر کا اناج سٹاک ہوتا ہے، تو کہا مجھے نہیں ڈر تمہارے متعلق کہ تم بھوکے مر جاؤ گے، ہاں وَلَكِنْ أَخْشَىٰ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَىٰ مَنْ قَبْلَكُمْ، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ضرور ہے اللہ تم پر دنیا ویسے ہی کھول دے گا جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر کھولی۔ دروازے کھل جائیں گے دنیا کے، دولت ہی دولت ہوگی۔ تصور کریں نا جی، قارون اس کے تو ہرکاروں کو، اس کے فوجیوں کو یا اس کے ساتھیوں کو اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھا کے چلنا پھرتا تھا، اور آج ہر شخص کی جیب میں ATM کارڈ ہے۔ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی ایک قوم اور فوج، ایک طاقتور جماعت، اور آج ہم سچی بات یہ ہے وہ لوگ ہمیں ملنے والی نعمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ پکی عمارتیں، سبحان اللہ، یہ بجلی کا نظام، یہ AC، یہ سردی کے موسم میں ہیٹر، کیا کیا میرے رب نے ہمیں نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کی بات پوری ہو رہی ہے، فرمایا مجھے ڈر اس چیز کا ہے تم پر اللہ دنیا کے دروازے کھول دے اور اتنی تمہیں دنیا ملے کہ پہلے والے تصور بھی نہ کر سکے۔ کم از کم ان جیسا تو تمہیں ضرور ملے گا، ان سے زیادہ ہی۔ اب ہوگا کیا؟ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ جس طرح پہلے والی امتیں اس دنیا کے مال کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلے میں آ گئیں، ہر فرد دوسرے سے مقابلہ کرتا، اسی طرح سے تم کرنے لگ جاؤ گے۔ اس کے بعد دولت ہے، میرے پاس کیوں نہیں؟ اس کے پاس ایک گھر ہے، میرے پاس کیوں نہیں؟ اچھا میرے پاس بھی ایک ہے، اس کے پاس بھی ہے، کہ میرے 2 گھر ہونے چاہیے، اس کے اتنے پلاٹس ہیں فلاں جگہ پر، میرے اتنے ہونے چاہیے۔ یہ اسی پر آپ کرتے چلے جائیے، اس کا کاروبار مجھ سے زیادہ ہے، میرا کیوں نہیں؟ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، آپ نے فرمایا جس طرح پہلے کی امتیں، ان کے افراد آپس میں ایک دوسرے سے دنیا حاصل کرنے کے لیے کشمکش، ایک دوسرے سے شروع، مقابلہ بازی، دین کے لیے نہیں دنیا کے لیے، پھر کیا نتیجہ ہوا؟ فرمایا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، جس طرح دنیا نے انہیں ہلاک کر دیا۔ میری امت کے لوگوں مجھے ڈر ہے کہیں یہ دنیا تمہیں بھی ویسے ہی پھر ہلاک نہ کر دے۔ جب دنیا میں پڑو گے دنیا تو بن جائے گی پر آخرت نہیں بنے گی۔ یہ ہے وہ خدشہ جو ہمارے پیارے نبی نے ظاہر کیا اپنی اس حدیث میں۔ کس قدر ہمارے ساتھ شفقت ہے ہمارے نبی کو، کس قدر مہربانی ہے امت کے ساتھ ہمارے پیارے نبی کی۔ ہلاکت کس چیز میں ہے بتا دیا، واضح کر دیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث جو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص سے مروی ہے، یہ جو ابھی میں نے حدیث پڑھی صحیح بخاری مسلم میں ہے، اور آپ جو پڑھنے لگا ہوں یہ صحیح مسلم میں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار فرمانے لگے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایک بات تو بتاؤ، اذا فتحت علیکم فارس والروم ای قوم انتم، اب تو تم میرے ساتھ رہ کر جہاد کرتے ہو، کھانے کو ملتا نہیں، بعض اوقات ایک ایک کھجور پر کئی کو گزارا کرنا پڑتا ہے، جہاد کے لیے سفر ہوتا ہے، ایک ایک سواری پر کئی لوگ باری باری سفر کرتے ہیں، ایک وقت میرے صحابہ آئے گا
جب فارس اور روم، قیصر اور کسرا، اللہ تعالیٰ ان کے خزانوں کے منہ تمہارے لیے کھول دے گا۔ ایک بات تو بتاؤ، اس وقت تم کیسے لوگ ہو گئے؟ اس وقت تمہارا کیا بنے گا؟ بڑا دلچسپ فرمان عالی شان ہے۔ جس طرح ایک مشفق مہربان اپنے ماتحتوں سے پوچھتا ہے نا، بتاؤ پھر اس وقت آنکھیں تو نہیں پھیر لو گے؟ کہیں اس میں مگن ہو کر بھول تو نہیں جاؤ گے؟ ایو قوم انتم، پھر تم کون سی قوم ہوگے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا نا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یہ مالدار صحابی تھے، باقی دیگر صحابہ ان میں فقراء صحابہ بھی تھے، لیکن یہ مالدار صحابی تھے۔ یہ بولے، کیا کہنے لگے جی نقول کما امرنا اللہ، اللہ کے نبی جی ہم وہ کہیں گے، وہ کریں گے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کریں گے، اسی طرح دین پہ قائم رہیں گے، مال مل جائے گا جیسے اب زکوٰۃ دیتے ہیں اس وقت بھی دیتے رہیں گے، سارے سلسلے یوں ہی چلیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے، آپ نے فرمایا او غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ اور تو نہیں کرو گے؟ یار کہیں کسی اور راہ پہ نہ چل پڑنا، کوئی اور معاملہ نہ تمہارا ہو، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں؟ لو پھر سنیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ پوچھ لیا نا، جواب نہیں لیا، اب آپ نے خود ہی بتایا، آپ نے فرمایا تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون او نحو ذلك، آپ نے فرمایا پھر یہ ہوگا جس وقت اللہ خزانوں کے منہ کھولے گا تو تم خزانے حاصل کرنے کے لیے، دنیا کا وہ مال حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، میرے پاس دولت زیادہ ہو، میرے پاس مال زیادہ ہو، پھر اس کے نتیجے میں ہوگا یہ، جب اپنی مرضی کا ملے گا نہیں نا، جس کو زیادہ مل جائے گا اس سے تم حسد کرنا شروع کر دو گے، حسد کی بیماری تم میں آ جائے گی، اور پھر اس سے اگلا مرحلہ یہ ہوگا ایک دوسرے سے تعلق توڑ دو گے، اور پھر آپس میں تمہاری دشمنیاں شروع ہو جائیں گی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر ایسی بیماریوں کا دروازہ کھلے گا کہ وہ بند نہیں ہو سکے گا۔ غور کر لیجئے، یہ دنیا میں ملنے والی نعمتیں بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں اگر وہ رب کے فیصلوں پر راضی نہ ہو۔ انشاءاللہ یہیں سے بات اگلے جمعے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔